کا لشکر صدقا وفا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و حاضرات، آج کا موضوع شرک ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں، اکبر اور اصغر۔ شرک اصغر ریا اور دکھاوے کو کہتے ہیں۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے ویسی ہی محبت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے۔ مشرکین جب دوزخ میں جائیں گے تو اسی قسم کے شرک کا اعتراف کریں گے۔ سورہ شعراء میں ہے، وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے خالق، مالک اور رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان کے معبود نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں۔ یہ برابری جو تھی وہ صرف محبت، تعظیم اور عبادت میں تھی، جیسا کہ دنیا بھر کے اکثر مشرکین کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی محبت اور تعظیم میں بے حد مبالغہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ محبت اور تعظیم اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایسے غالی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر انہیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی معبودان باطلہ کے ذکر پر ہوتی ہے۔ اگر ان کے معبودوں کی بے حرمتی کی جائے تو وہ بھوکے شیر کی طرح غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جائے اور حرمتوں کو پامال کیا جائے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ اگر انہیں حرمتوں کے پامال کرنے والے انسانوں سے کچھ ملنے ملانے کی امید ہو تو وہ کسی قسم کی خفگی کے بجائے، ناراضگی کے بجائے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے نہ تو اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ وہ ان کے سامنے رکوع سجود کرتے ہیں، بیماریوں میں ان سے شفا کے اور مصائب و آلام میں دستگیری کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ان کی دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی یہی قرار پاتے ہیں۔ وہ ان سے رزق اور اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقیدہ توحید پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حالانکہ حقیقی موحد صرف وہ ہے جس کی محبت اور خوف، دعا اور التجا، عبادت و انابت، توکل اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ قرآن کریم میں عقیدہ توحید پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی ورق توحید الہی کے دلائل اور شرک کی تردید سے خالی نہیں ہے، کیونکہ شرک وہ عظیم گناہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے بھی سرزد ہو جاتا تو اس کے سارے اعمال باطل ہو جاتے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی سے شرک کا ارتکاب محالات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے تمام انبیاء بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بذریعہ وحی یہ پیغام بھیجا جو سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں ہے۔ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار پاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ صغیرہ اور کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ شراب نوشی اور زناکاری ہی کیوں نہ ہوں، ان کی مغفرت کی کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے، لیکن گناہوں کی طویل فہرست میں شرک وہ اکیلا اور واحد گناہ ہے جس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ سورہ نساء میں ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو وہ راستے سے دور جا پڑا۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں سب سے زیادہ زور توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں ہی ملتا ہے۔ تاریخ عالم میں ایسے لوگ بہت کم گزرے ہیں جنہوں نے سرے سے وجود باری تعالی ہی کا انکار کر دیا ہو۔ البتہ ایسے لوگ کل بھی بے شمار تھے اور آج بھی ان کی کمی نہیں ہے جن کا تصور الہ درست نہ ہو اور جو شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ ہی کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے تو انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہوئے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ بھی تھا کہ ہم اصل میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اور بتوں کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اپنی حماقت کی بنا پر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی بارگاہ تک اپنی درخواست پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نہ صرف شرک سے بلکہ مشرکین سے بھی جدا رہنے کا حکم دیا ہے۔ نسائی شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت اسلام کی نیت سے حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کی سعادت حاصل کروں، اور چونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں اس لیے مجھے مسلمان ہونے کے اعمال و شرائط بھی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرو گے اور مشرکوں سے جدا رہو گے۔ شرک کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے بدترین صورت یہ ہے کہ فرشتوں، انبیاء، اولیاء یا کسی اور سے ما فوق الاسباب، اولاد، رزق، صحت، زندگی، عزت اور عہدہ کا سوال کیا جائے۔ شاید بعض سامعین و سامعات کے لیے ما فوق الاسباب کا لفظ نامانوس ہو، اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ بیماری میں دوا لینا، باجھ پن کا علاج کرانا، مجبوری میں قرض کا حصول، عہدہ و منصب کے لیے ظاہری اسباب کا اختیار کرنا، یہ ساری صورتیں ما تحت الاسباب آتی ہیں جنہیں انسان اس عالم اسباب میں اختیار کرنے پر مجبور ہے، جبکہ ظاہری اسباب کے بغیر کسی سے یہ سب کچھ مانگنا ما فوق الاسباب کے زمرہ میں آتا ہے اور شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا اور اس کے نام کی نظر ماننا، قسم اٹھانا، اس کے سامنے عبادت کے اعمال میں سے کسی عمل کا بجا لانا مثلا رکوع اور سجدے کرنا، اس پر توکل اور اعتماد رکھنا، اس سے ویسے ہی خوف کھانا اور ویسی ہی تعظیم کرنا جیسے خوف اور تعظیم کا اللہ تعالیٰ کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ ساری صورتیں شرک میں داخل ہیں۔ کس قدر دکھ کا مقام ہے کہ مسلمان جسے دنیا میں توحید کا علم بلند کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ بھی شرک کی نجاست سے آلودہ ہو چکا ہے۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، مگر کبھی مزاروں اور آستانوں پر جھکنے، سجدہ کرنے، نظریں اور مرادیں مانگنے والوں کو دیکھیے، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایسے خواتین و حضرات کا تو شمار ہی نہیں جو شرک اصغر یعنی ریا اور دکھاوے میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچا رکھا ہے۔ اسی لیے تو قرآن بھی کہتا ہے، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔